الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. یہ جو باتیں میں رکھنے جا رہا ہوں یہ ہمارے جو جدید محمدیین ہیں جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور کے جو جدید فارغین ہیں پچھلے 3-4 سالوں سے ان کے لیے میں یہ کچھ باتیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور میں تدریس سے جڑ کر کے میرے تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں، اور یوں ایک عرصہ میں نے ان حضرات کے ساتھ بتایا ہے، اور اللہ رب العالمین کی توفیق اس کے فضل و کرم سے شیخ الجامعہ شیخ خالد مشرف بن عبد الجلیل حفظہ اللہ اور ہمارے یہ جو جدید محمدیین ہیں مثلاً شیخ شعیب محمدی اور شیخ اسحاق، ان کی جماعت کے جو اخوان ہیں، پھر اس کے بعد شیخ سفیان اور شیخ اعجاز کی جو جماعت ہے، اور پھر اس کے بعد شیخ اختر ہیں، شیخ فضل ہیں، اور ہمارے شیخ مزمل، ان کی جو جماعت ہے، اور ان کی جماعت کے ایک ساتھی ہیں شیخ عبد المتعال، ان کا بھی ہمارے لیے ایک تعاون رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کے جو جماعت ہے جو حال میں فارغ ہوئی ہے، شیخ ابرار اور حافظ ابو عوانہ، ان کی جو جماعت ہے، ان کی جماعت کے ایک ساتھی یہ ہیں جو جامعہ میں تو تعلیم و تسلسل باقی نہیں رکھ پائے، ویزاک کے سفیان. یہ ان سب کی جو جماعتیں ہیں، اور فی الحال شیخ حمدان اور شیخ فہد کی بھی جماعت ہے، ان کی جماعت کے سبھی اخوان کچھ کم کچھ زیادہ ان کا بھی اللہ کے فضل و کرم سے شیخ الجامعہ کے ساتھ ہماری تعلیم، ہماری ترقی میں بڑا رول رہا ہے. اور ایک تیسری ہستی ہے جامعہ آنے کے بعد خصوصیت کے ساتھ جو ایک تعاون رہا ہے ہمارے لیے، ہماری عزیز اہلیہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم سے نوازے. لیکن یہ جو باتیں ہیں میں چونکہ ایک عرصہ ان اخوان کے ساتھ میں نے گزارا ہے، بہت یادیں ہیں، ہماری بے شمار بیٹھکیں ہیں، رحلات ہیں، اور بہت کچھ ہے جسے فی الحال تو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. لیکن ہماری جو بیٹھکیں ہیں، ہماری جو ملاقاتیں ہیں، ہماری جو یعنی اخوت ہے، دوستی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے میں ہمیں مخلص بنائے، سچا بنائے اور ثبات قدمی عطا کرے. یہ اللہ کے دین کی بنیاد پر ہی یہ سب چیزیں قائم رہی ہیں. چونکہ ایک ایک کر کے یہ سب جامعہ سے فارغ ہو چکے ہیں، جامعہ سے نکل چکے ہیں، تو سب اپنی اپنی جگہوں پر ہیں. میں یہ کچھ باتیں خصوصیت کے ساتھ انہی حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میرے لیے اور پھر آپ سب کے لیے، اور یہ میری اہلیہ کے لیے بھی ہیں باتیں. بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو شریعت کے علم سے نوازے ہیں، اس میں تسلسل ہونا چاہیے، اس کو وقت اور وقت سے جوڑنا نہیں چاہیے، کسی دن اور کسی موسم سے، کسی مناسبت سے نہیں جوڑنا چاہیے. یہ ہماری زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے. ہمارے دل و دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو علم عطا کیے ہیں وہ بہت کم. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء میں بیان فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ بات ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ بھئی ہمارے پاس علم کم ہے، ہم کو پڑھنا ہے، ہم کو محنت کرنی ہے. یہ تصور لے کے نہیں رہنا ہے کہ ہمارے پاس علم بہت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے بندوں میں سب سے بڑے عالم کون ہو سکتے ہیں؟ کس کو اللہ رب العالمین علم عطا کی ہے؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی معرفت کو لے کر، اللہ کے دین سے متعلق. لیکن اللہ کے رسول کو جو دعا سکھائی گئی وہ کون سی دعا ہے؟ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اور دیگر اصحاب علم نے بھی کہا ہے کہ ازدیاد سے متعلق اللہ کے رسول کو بس ایک ہی دعا سکھائی گئی ہے، اور وہ ہے جو سورۃ طٰہٰ میں ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. صرف علم کی ازدیاد سے متعلق ہی گفتگو ہوئی ہے. تو علم کے لیے انتہا والی بات نہیں آتی ہے. آپ غور کیجئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ
ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل اپنی الصحیح کی کتاب فضائل القرآن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک اثر نقل کی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرہ ہیں نا، تو اس مناسبت سے آپ کا ذکر کیے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک تو ضرورت کی مناسبت سے اپنے علم سے متعلق بھی آپ نے لوگوں کو بتایا۔ آپ نے کہا کہ واللہ الذی لا الہ غیرہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الوہیت کی آپ نے قسم کھائی۔ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے۔ کہا کہ ما من سورۃ من کتاب اللہ الا وانا اعلم این انزلت، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں، کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں میں یہ نہ بتا سکوں کہ یہ صورت جو ہے کب نازل ہوئی، این انزلت، کہاں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی یہ مجھے معلوم ہے، یعنی اتنی باریکی۔ ولا اعلم آیت من کتاب اللہ الا وانا اعلم فیما انزلت، قرآن مجید کی کون سی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی یہ سب مجھے معلوم ہے۔ یہ بتانے کا مقصود کیا ہے عبداللہ بن مسعود کو رضی اللہ عنہ، کہ آپ کوفہ میں رہتے تھے اور آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ دیکھو دین مجھ سے لو، اللہ کے دین سے متعلق مجھ سے معلومات حاصل کرو، اس لیے کہ اللہ نے مجھے علم عطا کیے ہیں، اور فی الحال آپ کے مابین اللہ کے بارے میں جو زیادہ علم ہے وہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے فی الحال کے لوگوں میں۔ ایسے کئی صحابہ سے اس طرح کے اقوال ہمیں ملتے ہیں، لیکن آپ نے جو بات کہی جو ایک طالب علم کے اندر حرکت پیدا کرتی ہے، آپ نے کہا کہ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ جو ہے کوئی ایسا بھی شخص ہے جو اللہ کی کتاب سے متعلق مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور پھر وہ وہاں تک رہتا ہے تُبَلِّغُهُ الْإِبِلُ لَرَكَبْتُ إِلَيْهِ، کہ اونٹنی وہاں تک جا سکتی ہے، یعنی گویا کہ میرے پاس اتنے اخراجات ہیں، اتنی طاقت ہے، اتنی سواری ہے کہ میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں، تو پہنچ جاؤں گا میں وہاں پر، اس سے علم لوں گا میں۔ یہ شوق ایک طالب علم کے اندر باقی رہنا چاہیے، آپ لوگوں کے اندر، ہمارے اندر یہ چیز ہمیشہ باقی رہنی چاہیے، رکنا نہیں چاہیے اس پر۔ اگر آپ اہل علم کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایک کتاب کو، ایک سبق کو وہ بارہا پڑھتے ہیں، بارہا۔ ہم نے کبھی پڑھ لیا اول جماعت میں، ثانی میں، ثالث میں، رابع میں، ایسا نہیں، بارہا پڑھنا چاہیے، اتقان۔ یہ ایک جمال ہے اور یہ ضروری چیز ہے یہ، اور علماء کی زندگی میں آپ کو چیز نمایاں لگے گی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے امام مجاہد بن جبر المکی رحمہ اللہ سے متعلق ایک درس دیے تھے۔ درس تو میں نے دیا تھا لیکن پورا ماحول آپ نے بنایا تھا، آپ نے ترتیب دیا تھا پروگرام کو، آپ نے محنت کی تھی اس کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر عظیم سے نوازے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ سے متعلق جو ہم نے تفصیلی درس دیا تھا جو یوٹیوب میں موجود ہے، اس میں نے ایک بات کہا تھا کہ امام مجاہد رحمہ اللہ سے متعلق ہمیں ایسے اقوال ملتے ہیں، مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ کے تاریخ الکبیر لے لیجیے آپ، اس میں عبداللہ ابن ابی نجیح المکی جو امام مجاہد رحمہ اللہ کے اخص تلامذہ میں سے ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات منقول ہے کہ امام مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ قرأت القرآن علی ابن عباس مرات، کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے متعدد مرتبہ قرآن پڑھا، متعدد مرتبہ۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کا مقام، مرتبہ تفسیر کے باب میں کیا کچھ ہے وہ ایک مستقل ایک موضوع، اس پر ہم نے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کہا کہ قرأت القرآن علی ابن عباس مرات۔ امام عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ اپنی جو کتاب ہے کتاب الجرح والتعدیل، اس میں ابو اللیث المکی رحمہ اللہ کے حوالے سے امام مجاہد کا ایک اور قول بھی نقل کی ہے، تقریباً ملتا جلتا، اس میں عدد کی وضاحت بھی ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ عرضت القرآن علی ابن عباس 30 مرہ، اندازہ لگائیے آپ، 30 مرتبہ میں نے پڑھا۔ حلیۃ الاولیاء ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، اس میں ابان ابن صالح کے حوالے سے بات منقول امام مجاہد کی رحمہ اللہ، کہا کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے تفسیر اس اعتبار سے پڑھتا تھا کہ اقفہ علی کل آیت اسألہ فیما انزلت، کہ این انزلت و فیما نزلت، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جب میں قرآن پڑھتا تھا، میں کہا کہ عرضت القرآن علی ابن عباس 3 عرضات،
3 مرتبہ تو میں نے ایسے قرآن پڑھا کہ اقفہ علی کل آیہ، ہر آیت کے پاس میں آپ کو ٹھہراتا روکتا، اسألہ این انزلت وفیما نزلت، کس کے بارے میں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، سبحان اللہ۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ بارہا پڑھیں، اول جماعت کی کتابیں، ثانی جماعت کی کتابیں، یا کم از کم موضوعات کو لے کر کے، یہ اسی سے اتقان پیدا ہوتا ہے، اور یہی مطلب اصل ہے ایک عالم دین کے لیے۔ آپ غور کیجئے، 3 صدی ہجری کے ایک معروف محدث، معروف عالم دین ابو یوسف یعقوب ابن سفیان الفصوی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے المعرفۃ والتاریخ، اس میں آپ نے اپنی سند سے ایک قول نقل کیا ہے اور بہت دلچسپ۔ عبداللہ بن وہب المصری رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ اپنے استاذ یحییٰ بن سعید الانصاری، جو مدینہ کے معروف عالم دین ہیں، 144 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا، ان کے حوالے سے اس بات کو نقل کی ہے کہ یحییٰ بن سعید الانصاری رحمہ اللہ ایک صحابی کے پوتے ہیں۔ آپ نے سالم رحمہ اللہ سے، آپ سالم کون ہیں؟ جو عبداللہ بن عمر کے جو فرزند ہیں نا، ان کا علم و فضل، ان کا منصب اور ان کا مقام مرتبہ، اس پر میں نے گفتگو کیا الحمدللہ۔ امام سالم رحمہ اللہ سے انہوں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا، کون؟ یحییٰ بن سعید الانصاری، کہا کہ اسمعت اباک یقول کذا و کذا، کہ آپ اپنے والد سے یہ سب سنے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میرے والد نے بیان کیا، میرے والد نے روایت کیا؟ عبداللہ بن عمر کے فرزند ہیں وہ، میرے والد نے ایسے کہا، میرے والد نے یہ کہا، کہ سب اپنے والد سے سنا ہے آپ نے؟ امام سالم رحمہ اللہ نے جو جواب دیا وہ بہت ہی عمدہ جواب، بہت ہی دلچسپ جواب، بہت ہی مطلب قابل توجہ جواب آپ نے دیا۔ امام سالم رحمہ اللہ نے کہا کہ ربما سمعتہ یقول فی الشیء اکثر من 100 مرہ، میرے والد صاحب سے جو میں روایتیں بیان کر رہا ہوں نا، آپ جو پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ سنے ہیں کہ نہیں سنے ہیں، میں نے تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو 100 سے زائد مرتبہ میں نے سنی ہیں۔ اب بڑی حیرانی ہوئی یحییٰ بن سعید الانصاری کو۔ آپ اپنے استاد، اپنے شاگرد امام مالک سے کہا کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے سمعتہ یقول فی الشیء اکثر من 100 مرہ، 100 سے زائد مرتبہ سنا، ایسے کہہ رہے ہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ بھئی آپ کو 100 پر تعجب ہو رہا ہے؟ کہا کہ جو ہے 1000 مرتبہ بھی وہ سن سکتے ہیں، لکثرت السنین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عبداللہ بن عمر تو 60 سال باحیات رہے نا، یفتی الناس فی الموسم، 60 سال تک باحیات تھے وہ، ان سے 100 مرتبہ بول رہے ہیں، وہ 1000 مرتبہ بھی بولیں تو مجھے تعجب نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں مقصود یہ ہے مجھے بتانا کہ دیکھو میں نے آپ کو 1 مرتبہ کی بات ہے، میں نے تو 100 مرتبہ سنا ہے، یہ اصل چیز۔ آپ بارہا پڑھیں، بلکہ آپ ایک استاد سے جو آپ جڑے ہیں، فراغت کے بعد کٹ نہ جائیں، اپنے اساتذہ سے، اپنے مادر علمی سے، اپنے شہر کے متقن علماء سے، اپنے ملک کے بڑے علماء سے آپ زندگی لگائیں، 10 سال 20 سال مسلسل ان سے جڑے رہیں۔ یہ اصل منہج ہے تعلیم کے اعتبار سے۔ آپ دیکھو کہ شیخ حسین بن نفال جابری حفظہ اللہ کی جو کتاب ہے ادب المعلم العلمیہ و تعلیمیہ، تو اس میں بھی انہوں نے بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں۔ آداب المعلم میں، آداب المعلم العلمی العملیہ و تعلیمیہ میں، تو ایک کتاب کو جب آپ بارہا پڑھتے ہیں، ساتھ میں ایک عالم سے ایک زمانے تک بھی جوڑنا چاہیے۔ ایک اور نکتہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایک تو ہے کہ آپ ایک کتاب کو بارہا پڑھیں، ایک ہے کہ اپنے اساتذہ سے زمانے تک جڑے رہیں اتقان کے لیے۔ اس سلسلے میں بھی ہمیں بہت ساری باتیں ملتی ہیں، بہت سارے اقوال ملتے ہیں ہم کو، بلکہ امام مالک کے حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے، امام مالک رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول کس کے بارے میں ہے؟ عبد الرحمن بن ہرمز کے بارے میں رحمہ اللہ۔ ان کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے ایسی آپ نے عمومی بات کہا کہ کان الرجل یختلف الی الرجل، ایسے آپ نے کہا کہ کان الرجل یختلف الی الرجل 30 سنة یتعلم۔ کان الرجل سے مراد کون ہے؟ یعنی ایک طالب علم، یختلف الی الرجل استاذ، یعنی ایک طالب علم استاذ کے پاس 30 سال تک آنا جانا رکھتا ہے، 30 سال تک تعلق رکھتا ہے، 30 سنة یتعلم، 30 سال تک سیکھتے رہتا ہے۔ اچھا وہ کون طالب علم ہے وہ تو آپ نے نہیں بتایا ہے،
میں ترتیب المدارک میں دیکھ رہا تھا قاضی عیاض کی رحمہ اللہ، اس میں آپ نے عبد الرحمن ابن ہرمز رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ بھی میرا نام آئے. کچھ ہوتے نہیں طلبہ کہ بھی میرا نام نہیں لینا، وہ کمال میرا ہے، فضل میرا ہے، لیکن نام مت لیجیے سب کے سامنے. تو ایسے عبد الرحمن بن ہرمز نے کہا کہ بھی میرا نام مت لیجیے. تو اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ کان الرجل یختلف الی الرجل 30 سنۃ یتعلم، یہ ایک عام منہج ہے. اور اس قول کو نقل کرنے کے بعد امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام مالک کے ایک تلمیذ جن کا نام ہے عبداللہ ابن نافع مخزومی ہے، عبداللہ ابن نافع نام کے دو تلمیذ ہیں امام مالک کے رحمہ اللہ، یہ المخزومی ہی. ان کے حوالے سے لکھا کہ آپ نے کہا کہ یعنی جالست مالکا 35 سنہ، 35 سال تک امام مالک کی صحبت میں رہا میں. اندازہ لگائیے کہ اتقان کا عالم کیا ہوگا. یہ ضروری ہے اتنے سال والی جو بات ہے. معروف تابعی نعیم المجمر کو لے لیجیے آپ، نعیم المجمر کو لے لیجیے آپ. وہ کہتے ہیں کہ جالست ابا ہریرہ 20 سنہ، 20 سال تک. ابو ہریرہ جیسے استاذ کی شاگردی میں 20 سال لگائے ہوں، یہ ضروری ہے. یہ ہم ایک سال پڑھ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ میرے استاذ ہیں، وہ میرے استاذ ہیں، ایسا نہیں ہوگا. اب زندگی لگائیے ان کے ساتھ، اپنے اساتذہ سے ہمیشہ جڑ کے رہیے. بے نیازی والی بات کبھی نہیں آنی چاہیے. تب جا کر کے دھیرے دھیرے اتقان پیدا ہوتا ہے. اس قبیل کے بھی اقوال ہمیں بہت ملتے ہیں، مجھے استیعاب مقصود نہیں ہے. آخری ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے ہیں تب تک مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے. صبح شام ہماری زندگی پڑھنے پڑھانے سے عبارت ہونی چاہیے. یہ ہماری زندگی کا مشغلہ ہونا چاہیے، اس پر روک نہیں لگنی چاہیے. یہ ہمارے علماء کی زندگی میں عام سی بات ہے. آپ دیکھو قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ کے حوالے سے حلیۃ الاولیاء میں ایک قول ملتا ہے ابو نعیم الاصبہانی کی. ایک صاحب ہے مطر ابن تہمان الوراق، خراسان کے ہیں، 126 ہجری غالباً وفات ہے، چھٹویں طبقے کے ہیں، کتب ستہ کی روات میں سے ہیں. البتہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الصحیح میں تو نہیں لائے ہیں، لیکن اپنے الصحیح کے تعلیقات میں لائے ہیں. یہ جو مطر الوراق ہیں رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ کان قتادہ عبد العلم. قتادہ ابن دعامہ عبد العلم سے مراد کیا؟ علم کے بندے نہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ علم کے لیے جینے والے، علم کے لیے مرنے والے، علم کے لیے زندگی گزارنے والے، یہ معنی اس کا. عبد الدینار والدرہم بولتے ہیں نہیں، ویسے عبد العلم مطلب ہے کہ صرف علم ہی کی خاطر انہوں نے پوری زندگی لگائی، یہ مقصد ہے. اسی لیے کہا کہ یعنی لم یزل قتادہ متعلما حتی مات، پوری زندگی اسی میں لگا دی انہوں نے، مرنے تک یہ پڑھتے پڑھاتے رہے. قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ. عبد الملک ابن جریج رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے ابن جریج جو معروف ہیں، ان کے حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول بہت مشہور ہے کہ جو ہے وہ زندگی پر پڑھتے رہے حتی کبیر و شاخ. زندگی اسی میں لگا دی آپ نے. تو یہ سب معمولی بات ہی نہیں. امام احمد بن حنبل کسی کے بارے میں بتانے کہ جو ہے حتی کبیر و شاخ، بوڑھے ہو گئے، بڑی عمر ہو گئی، لیکن پڑھتے رہے. آخری میں قول سنا دیتا ہوں آپ کو بہت دلچسپ، کہ سہل ابن عبداللہ تستوری رحمہ اللہ 30 ہجری کے اواخر کے، غالباً 282-83 ہجری سے وفات ہے آپ کا. تو ان کے حوالے سے امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بھی لکھا ہے، اور ذم الکلام امام ہراوی کی جو ابھی میرے پاس جو ہے شارجہ سے آنے والی ہے الحمدللہ، اس میں بھی ایک قول جو ہے انہوں نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ سہل ابن عبداللہ تستوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے. وہ اپنے طلبہ سے کہتے تھے، کہ اجہدوا اللہ تلقوا اللہ الا ومعکم المحابر. کہتے ہیں کہ تم مسلسل محنت کرتے رہو تعلیم میں، پڑھنے پڑھانے میں، اور تمہاری موت اس حالت میں، اللہ تلقوا اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ سے ملاقات اس حالت میں نہ ہو. مطلب کیا ہے؟ یعنی اس حالت میں تمہاری موت ہو کہ الا ومعکم المحابر، تمہارے ہاتھ میں قلم کاغذ ہو، یعنی پڑھنے پڑھانے ہی میں تمہاری زندگی کو نکلے، اسی میں تمہاری موت آئے. آپ سے کسی نے پوچھا الی متی یکتب الرجل الحدیث، ایک طالب علم کب تک پڑھتا رہے گا، کب تک پڑھاتا رہے گا، کب تک حدیث لکھانے میں اپنی زندگی نکالے گا؟ کہا کہ جب تک اس کی موت نہ آ جائے، حتی مات، اس کی موت آنے تک. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا کہ مرتے دم تک وہ پڑھتا پڑھاتا رہے، لکھتا رہے، حدیث میں علمی ماحول میں زندگی نکالے، اور یہاں تک معاملہ ہو کہ یصب باقی حبرہ فی قبرہ،
جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے قلم میں جو سیاہی باقی رہے گی نا وہ بھی اس میں انڈیل دی جائے خبر میں. یہاں تک مغرب کی اذان ہو رہی. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ جزائے خیر دے شیخ الجامعہ کو اور ہمارے اخوان کو جن کا بڑا تعاون رہا ہے ہمارے اپنے پڑھنے پڑھانے میں، ہماری اپنی ترقی میں، اور ہماری اہلیہ کا. اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم سے نوازے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.